کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نزع کے عالم میں ہو، موت آ دھمکے اس پر، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، کہ وہ وصیت کر دے اپنے مال میں سے اپنے والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر اللہ کی طرف سے حق ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180 میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا ضروری قرار دیا گیا، لیکن یہ آیت منسوخ ہے، اس کو منسوخ کیا ہے سورہ النساء میں وراثت کی احکامات نے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے چونکہ وراثت کے احکام نازل نہیں کیے تھے، وراثت کے جب احکام نازل ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھر حصہ مقرر کر دیا ہے کہ ماں باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، بیوی کو 1/8 ملے گا، اور ماں باپ اور بیوی کا حصہ جو ہے وہ اوورال مال میں سے نکلے گا، اور جو باقی بچ جائے گا اس کو اس طرح ڈیوائڈ کیا جائے گا کہ ہر بیٹے کو 2 حصے ملیں اور بیٹی کو 1۔ یہ ایک جنرل رول ہے۔ پھر آگے اس میں کئی ایک اور آگے کرولریز کے طور پہ چیزیں آتی ہیں مختلف سچویشن میں۔ تو اس سے پہلے یہ وصیت کرنا ضروری تھا۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو جو کوئی وصیت کو بدل دے سن لینے کے بعد، ظاہر ہے کہ ریٹن میں ہو تو سب سے بہتر ہے، ورنہ لوگ موت کے وقت لوگوں کو گواہ کر دیتے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں، تو اس وقت زبانی کلامی بھی، یہ آج والا معاملہ نہیں ہے کہ لوگ لکھ کے بھی مکر جاتے ہیں، اس وقت تو زبانی بات بھی جو ہوتی تھی وہ کہا جاتا تھا مرد کی زبان ہے، وہ واقعی مرد کی زبان ہوتی تھی، پتھر پہ لکیر۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ مرنے کے بعد اگر کسی شخص نے، یعنی کسی کمیونٹی نے، اس کے رشتہ داروں نے مرنے والے کی وصیت کو بدل دیا تو اس کا گناہ ان کے اوپر ہوگا۔ مرنے والے کا کوئی قصور نہیں، اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں چیز ہائی لائٹ کر دی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ زیادتی کر جائے، یعنی کوئی آخری وقت میں اس کا کوئی موڈ آف تھا، ایک بچے کو اس نے محروم ہی کر دیا۔ خیر لیکن یہ تو اب باتیں ختم ہو چکی ہیں نا، اب تو کوئی نہ آگ کر سکتا ہے کسی کو، آگ کرے گا بھی تب بھی اولاد جو ہے وہ اس کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے، آگ کرنے سے وہ آگ نہیں ہوتا، پاکستان کے قانون میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ مارے کہ جسے یہ خطرہ ہو، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، کہ جو مرنے والے نے وصیت کی ہے اس نے یعنی جانبداری کا کوئی مظاہرہ کیا ہے، تو وہ پھر پیچھے جو وارثین ہیں وہ آپس میں یعنی اس کو ریزالو کر سکتے ہیں کہ یار اس کا یہ چھوڑ دیا تھا، اس کو بھی تھوڑا سا حصہ دینا چاہیے، اس طریقے سے اس کو سیٹل کر لیں، یعنی مرنے والے کی وصیت کو وہ بدل بھی سکتے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، یعنی مرنے والے کی وصیت کو آپ بدل سکتے ہیں، وہ وصیت جس کو واجب تھا پورا کرنا۔ تو اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے مرتے یہ کہتا ہے نا کہ جی میری لاش کو فلاں جگہ لے جانا ہے دفنانے کے لیے، میرے گاؤں میں دفنانا ہے، تو اب اولاد کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ مطلب یہ فیزیبل بھی ہے کہ نہیں۔ کئی لوگ ہیں امریکہ اور یورپ میں ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں، مرتے مرتے ان کے بابے کہہ جاتے ہیں جی میری جو لاش جو ہے نا وہ پاکستان بھجوا دینی ہے، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے کہ آپ لوگ ان کے جنازے پڑھیں، ادھر ہی دفنائیں، تاکہ اولاد نے اگر کبھی اپنا غم غلط کرنے کے لیے قبر پہ جانا ہے تو قبر موجود تو ہونا، اور اس طرح قبر کو باقی رکھنا تو سنت ہے۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے آلموسٹ 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ روئے جا کے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہجرت کر کے کہیں چلا گیا اور وہ اپنے آبائی علاقے میں اس کو بھیج دیتا ہے کہ جی وصیت کر دے کہ وہاں پہ دفنایا جائے۔ جو ورثاء ہیں وہ دیکھیں کہ یار کون سی چیز فیزیبل ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ اسی طریقے سے وہ وصیت کر دیتا ہے کہ جی میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے فلاں مولانا صاحب کو دے دو، فلاں مدرسے میں دے دو۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ بعد میں وہ کیا ہوا ہے، کئی لوگ تو زندگی میں ہی لکھوا لیتے ہیں، اور جو زندگی میں نہیں لکھوا سکتے وہ میت کے اوپر اونچی اونچی آواز میں کہتے ہیں جی بس آخری ویلیج کہندے سن، آخری ویلیج کہندے سن۔
اور تاکہ کوئی نہ کوئی شرم کر کے کچھ نہ کچھ دے ہی دے. ٹھیک ہے, لوگ ان لوگوں کو کیا ہے, مطلب جھوٹ بولتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے, تو آخری ویلیج پاویں کہندے سن پاویں لکھ کے بھی دے گئے نے. یہ اولاد پیچھے ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے, کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے. دیکھیں نا جی, اب پچھلے دنوں جو فیصل عیدی صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے جا کے 1 کروڑ کا چیک جا کے پرائم منسٹر کو پکڑا دیا ہے, یہ خیانت کی ہے انہوں نے. اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. جن لوگوں نے انہیں پیسہ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے چیریٹی میں جائے. یہ تو حکومتوں کے کام ہے کہ این جی اوز کو پیسہ دیں, نہ کہ این جی اوز جو ہیں وہ اپنا پیسہ دیں. اور پھر میں نے تو وہ ایک کاغذ بھی دیکھا کہ سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے نکلا ہوا ہے جس میں انہوں نے ایئر ایمبولینس یوز کی ہے کراچی سے اسلام آباد جانے کے لیے, چیک پکڑانے کے لیے. سول ایویشن اتھارٹی کا لیٹر نکلا ہوا ہے, اور اس کی ابھی اس کو نکلے ہوئے 5-6 دن ہو گئے, کوئی تردید نہیں آئی ہے. وہ لیٹر بھی دیکھنے سے اوریجنلی لگ رہا ہے, یعنی انہوں نے مان لیا کہ ایسا ہی ہوا ہے, اور نظر بھی آ رہا ہے. ظاہر ہے فیصل عیدی صاحب تو کوارنٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. کراچی کا بندہ اگر اسلام آباد پہنچ گیا ہے تو کوئی جن تو نہیں ہے وہاں پہنچا ہے. کراچی کا بندہ جو کراچی میں ہوگا, اسلام آباد میں ہوگا, ٹریفک تو بند ہے, تو کیسے پہنچا ہے وہ؟ اپنی ایئر ایمبولینس لے کے, ٹکٹ یعنی 1 کروڑ کا تو ٹکٹ, وہ 1 کروڑ کا تو وہ چیک دیا انہوں نے, اور جو پیسے خرچ ہوئے ہیں جہاز کے اوپر اپنا جہاز لے کے. سر جس ملک کے اندر وزراء, پرائم منسٹرز, آرمی چیفز پورے چارٹر طیارے لے کے جا رہے ہوں, تو سر اتنے پھر عیدی صاحب کا بیٹا بھی کہے گا میں کیوں نہ لے کے جاواں, میں تو پھر بھی ڈلیور کر رہے ہیں نیشن نو. ظاہر ہے اوپر بڑوں کو ہی دیکھا جاتا ہے نا. اور آپ دیکھیں نیچے کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ آندہ سے ہم 1 روپیہ نہیں ان کو دیں گے. وہ 1 روپیہ اس نے 1 کروڑ روپیہ دے کے اپنے کروڑوں روپے لوز کروا لیے. تو اس طرح کی بھی معاملات یعنی مس ہینڈل ہو جاتے ہیں لوگوں سے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص وصیت کرتا ہے, آپ اس کی وصیت کو اس طریقے سے مال جس کام کے لیے دیا گیا اس کام کے لیے وہ استعمال کریں. آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. اکثر آپ مساجد میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ پیسے دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ مسجد کے بل کے لیے استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, اب جب دیتے وقت اس نے یہ شرط لگا دی ہے نا سر, تو مسجد کے بل کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے وہ استعمال نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس سے اجازت لی جائے. وہ لوگ کیوں ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مولانا صاحب اپنی جیب میں استعمال کریں گے, اپنے اوپر لگا لیں گے. کیونکہ اکثر جو تگڑے قسم کے مولوی ہیں وہ تو مسجد کمیٹیاں آ کے پہلے توڑ دیتے ہیں جیسے اسٹرانگ ہوتے ہیں, چندہ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. پھر کوئی ان کی یعنی ڈکلیئرڈ تنخواہ تو ہوتی ہے 15,000, لیکن جو انڈکلیئرڈ ہے ان کے خرچے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ 15,000 تو روز کا خرچ کر رہے ہیں. تو کہاں سے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ چندہ ان کے قبضے میں ہوتا ہے. اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ چندہ باکس پہ لکھوا دیتے ہیں کہ جی اس میں جو چندہ آپ ڈالیں گے اس کے کلی اختیار ہوں گے خرچ کرنے والوں کو. یہ باپا جانی والوں کے جو آپ چندے دیکھیں گے نا ان کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوتی ہے, اور یہ بڑے شرعی طور پہ صحیح لکھی ہوئی ہے انہوں نے, کیونکہ وہ بری ذمہ ہو گئے ہیں. اب آپ نے ڈال دیا تو اس پہ لکھا ہے کہ اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ ہمیں فل اختیار ہوگا, ہم اسے جہاں مرضی استعمال کریں. اچھا لفظ کیا استعمال کیا؟ کلی اختیار. کلی سے ہر شے آ سکتی ہے جناب, کوئی دنیا کی چیز ہے وہ کل بھی آ سکتی ہے. تو اب آپ نے ڈال دیا تو وہ بری ذمہ ہو گئے. ہاں دنیاوی طور پہ بری ذمہ ہو گئے, باقی اللہ کو تو وہ جواب دیں گے کہ وہ کلی میں انہوں نے اگر وہ اپنی ذاتیات اس میں لے آئے ہیں اور دین کے اوپر نہیں لگایا انہوں نے, اور اپنی خدمت کرنے کو دین کی خدمت سمجھ لیا ہے, تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.